بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. معزز سامعین، خواتین و حضرات، نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا ایک مرتبہ پھر شکر بجا لاتے ہیں کہ قرآن حکیم کے تفسیری اہم نکات کو پارہ بہ پارہ لینے کا ہمارا آج 13ویں پارے سے قرآن حکیم کے احکامات سے رہنمائی حاصل کریں گے. اور قرآن حکیم کا 13واں پارہ مشتمل ہے سورہ یوسف کے بقیہ حصے پر، سورہ رعد مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل پر مشتمل. گویا کہ اس 13ویں پارے میں 3 سورتیں موجود ہیں. ہم سورہ یوسف میں اب تک یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ان اہم واقعات سے رہنمائی حاصل کرتے آ رہے ہیں، جس میں یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جانے، فروخت ہونے، عزیز مصر کا ان کا خریدنا، اور پھر عزیز مصر کے گھر میں ان کی پرورش، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اخلاقی امتحان جس میں ان کی کامیابی، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جیل میں چلے جانا، جیل میں ان کے اپنے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر اور خواب کی تعبیر سے پہلے اللہ واحد کی دعوت پہنچانا. اور اب ہم اس لمحے پہ آتے ہیں جب یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جملہ قرآن حکیم کے جامع اور اہم ترین آیات میں سے ہیں کہ جب انہوں نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں یہ نہیں کہتا اور اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، اور یہ میرے آپ اور ہمارے آج کے معاشرے کے ہر فرد کے لیے یہ بات بہت حوصلہ افزا اس لیے ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ غلطیاں ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو قرآن حکیم کی سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 53 میں یوسف علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ نفس تو ہر ایک کے پاس وہی موجود ہے جو اس کو ابارتی ہے برائیوں کی طرف، اور برائیوں کو خوشنما کر کے پیش کرتی ہے. پھر اور وجوہات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رحم، جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، کسی بھی شخص کا گھریلو و خاندانی تعلیم و تربیت کی صورت میں، اس کا ماحول اور اس کا ضمیر اور اس کا نفس مطمئنہ اسے برائیوں سے روک دیتا ہے. تو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو آمادہ کرتی ہے برائی کی طرف. ہاں الا ما رحم ربی، جس پر رب کا رحم ہو. تو ہمیشہ دعا رب سے رحم کی، اس کے کرم اور اس کی عطا کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں برائیوں کی طرف جانے کے بجائے نیکیوں کی طرف جانا آسان کر دے. اور اپنی یہ آرزو اور خواہش بھی تبھی تکمیل پا سکتی ہے جب اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو. ان ربی غفور رحیم، میرا رب تو بہت زیادہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. نہ اس کے غفور ہونے کی کوئی انتہا ہے، انہیں محدود نہیں، اور نہ اس کی رحمانیت و رحیمیت
کی کوئی محدودیت ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نفس امارہ کا ذکر فرمایا۔ کل قرآن حکیم ذکر کرتا ہے 3 طرح کے نفسوں کا، کہ انسانی مزاج 3 طرح کے ماحول کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں 3 طرح کے نفس کے اقسام بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نفس امارہ جس کا ذکر یہی سورہ یوسف میں فرمایا، جو برانگیختہ کرتی ہے برائیوں کی طرف۔ دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ، جو سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تو یہ نفس لوامہ جو ضمیر کا نام دے دے جسے، کہ یہ ہمیشہ انسان کو ٹوکتی اور مطمئن نہیں رہتی، ملامت کرتی ہے انسانی کاموں پر، غلطی اور کوتاہیوں پر۔ اور یہ گویا جب ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں اس شخص کا ضمیر زندہ ہے، یعنی نفس امارہ اس ضمیر کا نام جو سو جاتا ہے، جو برائیوں پر خاموش رہتا ہے، جبکہ نفس لوامہ وہ ضمیر ہے جب انسان کا یہ جاگتا ہے اور انسان کو برائیوں پر ٹوکتا اور ملامت کرتا رہتا ہے۔ جبکہ اعلیٰ ترین درجہ جس کو قرآن حکیم سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، یہ ضمیر کی وہ قسم ہے کہ جو مطمئن ہی رہتی ہے صرف نیکیوں میں، صرف اچھائیوں میں، ذرا بر بھی نافرمانی اور برائیوں پہ مطمئن نہیں رہتی اور فوراً اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو خوشی رہتی ہے صرف اچھائیوں کے اندر، اور یہی نفس مطمئن ہے جس کا جو مطلوب اور مقصود ہے، جس کے حصول کے لیے محنت اور کاوش، اپنی تربیت، اپنے آپ کو اس طرح سنوارنا چاہیے کہ ہمارا نفس وہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کے اتباع، اور اس کا عملی پریکٹس ہوتا ہے جب ہم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم الہی کلمت اللہ کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم انسانوں کو انسانوں کے رب کی طرف بلاتے اور انسانوں کو انسانوں کے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو در حقیقت یہ کام کرنے والوں کا نفس پھر اس مقام پر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف آئیے، یعنی رجوع، ارجعی الی ربک، رب کی طرف پلٹتے ہوئے ہمہ وقت رب کے لیے جیتے ہیں، رب کے لیے وقت گزارتے ہیں اور رب کے بندوں کے اندر رب کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں، اور یہی راضی رہتے ہیں۔ ان کا بدلہ اللہ تبارک فرمائے میرے ان بندوں میں داخل ہو اور میرے جنت میں داخل، گویا ان بندوں میں داخل ہونا ہی جنت میں داخل ہونے کی بنیاد اور گارنٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفس مطمئنہ کی ہمیشہ دعا اور نفس امارہ سے بچنے کی دعا ہمیشہ ورد زبان رکھنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اب اس مرحلے پہ قرآن حکیم رہنمائی فرما رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل ہو جاتی ہے، یہاں بادشاہ مصر ایک خواب دیکھتا ہے اور خواب کے نتیجے میں وہ چند 7 گائیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ دبلی والی، پتلی والی، وہ موٹی والیوں کو کھائے جا رہی ہے، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے وہ جو 2 بندے جن کو یوسف علیہ السلام تعبیر بتا چکا ہے کہ تم میں سے وہ جس کے سر پر کھانے کی چیزیں ہیں اور اسے کبے وغیرہ چیز جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ جو شربت نچوڑ رہا ہے، ان کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تم بچو گے اور تم موت کا شکار ہوں گے۔ وہ بچنے والے کو یاد آتا ہے کہ جیل میں ایک شخص تھا جس نے مجھے تعبیر بتائی، تو وہ عزیز مصر سے کہتا ہے، حکمرانی مصر سے، کہ میں آپ کو اس کی تعبیر ان سے پوچھ کے لاتا ہوں۔ وہ تعبیر لاتے ہیں، کامیابی
کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے سے پہلے ایک عجیب سوال رکھتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں جیل سے نکلنے سے پہلے اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اور یہ یوسف علیہ السلام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص اتنے مشکل حالات میں، غلامی کی زندگی میں، پاک دامنی کو بچاتے ہوئے جیل جاتے ہیں، پھر رہائی کا موقع ملتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے رہا ہونا چاہتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام رہائی سے پہلے کہتے ہیں کہ پہلے اس بات کی تحقیق کو، فما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا، اور تحقیق کے بعد جب یہ بات قانونی اور عدالتی لحاظ سے نظام ریاست نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ یوسف پر الزام ہے، اس لیے کہ جس نظام کو آگے چل کر یوسف علیہ السلام بدلنا چاہ رہے تھے، وہ آنے والے نظام میں یہ الزام ساتھ چل نہیں پا سکتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر اس نظام میں جیل کی سزا ہوئی تھی اخلاقی جرم کے اندر۔ تو اس کی پاک دامنی واضح ہونے کے بعد جب بادشاہ کہتا ہے کہ یوسف کو ہم یہ ذمہ داری دیتے ہیں، آئیے استخلصہ لنفسی، ہم آپ کو اپنا قریبی مقرب بنا دیتے ہیں، ذمہ دار بناتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے الفاظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 میں قرآن حکیم 13ویں پارے میں ذکر فرماتا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے پورا کنٹرول دے دیجئے، ریاست کا پورا نظام میرے مرضی کے مطابق ہو، میں جس طرح چاہوں۔ یہاں اس بات کا تو ظاہر امکان ہی ممکن نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ پیشکش کرے کہ میں تمہارے طاغوتی نظام میں، تمہارے مشرکانہ نظام میں، جس میں الوہیت، عظمت اور رفعت وہ فرعون کو حاصل ہو، تمہارے حکمرانوں کو حاصل ہو، اور میں اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا حصہ دار بن جاؤں۔ اور اس لیے قرآن حکیم نے جامع لفظ استعمال کیا کہ خزائن ارض، زمین کے اختیارات، دولت کے تقسیم کے، اور ظاہر سب چیزیں اسی سے جڑی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے اس استحقاق کی دو بنیادیں ذکر فرماتا ہے۔ پہلی بنیاد ہے میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ حفیظ ہونے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے۔ نالائق آدمی، نالائق وزیر، نالائق حکمران، وہ جو نہیں جانتا کہ کن چیزوں کو کس طرح سے انجام دیا جائے، تو نااہلیت کا تعلق، نالائقیت کا تعلق بھی حفاظت سے ہے، کہ حفاظت نہ ہونے کی ایک وجہ نااہلیت بھی ہوتی ہے، یعنی بددیانتی بھی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں لیکن بددیانتی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں۔ تو پہلی گویا ریاست کے ذمہ داروں کے لیے ہی نہیں، ہر اجتماعیت کے ذمہ داروں کے لیے پہلی شرط حفیظ ہونا ہے، حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے، خیال رکھنے والے۔ مال مفت، دلی بے رحم کا مزاج رکھنے والے لوگوں کو اجتماعی ذمہ داریاں خصوصاً نہ لینی چاہیے، نہ ان کے سپرد کرنی چاہیے۔ اور دوسری بتائی علیم، میں جانتا ہوں، اور ہر پیغمبر اپنے وقت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ ریاستی امور کا ہے، لہذا ریاستی امور کی انجام دہی کے لیے جو علم اور صلاحیت چاہیے وہ ضروری ہے۔ ساتھ میں اس آیت نے یہ بھی رہنمائی کر دی کہ جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھائی حکومت نہیں مانگنی چاہیے، یا حکومت کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، یا حکمرانی کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ در حقیقت ملوکیت کا وہ مزاج ہے جو عوام میں یوں منتقل کیا گیا ہے کہ ایک خاندان یا ایک فرد تو مستقل حکمران بنا رہے، وہ دین کے ساتھ، معاشرے اور عوام کے ساتھ جو چاہے کرتا رہے، اور عوام کو اس بات پر مطمئن رکھا جائے کہ نہیں، آپ تو بس اپنے انفرادی عبادات برقرار رکھے، وہ کرتے رہے، اس بنیاد پر آپ کی نجات ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے
ایک خبر واحد کا سہارا لیا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال در حقیقت تمہارے اعمال ہے. حالانکہ جس طرح یہ ایک خبر واحد کے طور پر موجود ہے، اس طرح ایک اور خبر واحد ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس میں فرمایا کہ تم کیسے ہوں گے، تمہارے لوگ کیسے ہوں گے، تمہارا مزاج کیسے بنے گا. اور یہ انسانی معاشرتی نفسیات ہے کہ جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے عوام کا مزاج بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہارے حکمران جیسے ہوں گے ویسے تمہارا کردار، رویہ اور مزاج بننا شروع ہو جائے گا. الناس علی دین ملوکہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک اور پیرائے میں ارشاد فرمائی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو پیغام بھیجا اسلام قبول کرنے کا. تو آپ کے خط میں ایک لفظ، ایک جملہ یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارے بعد ظاہر عیسائی دنیا بات نہیں مانے گی، تو ان کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا. لہذا تم بدل جاؤ، تم حق کے آگے سر تسلیمی خم کر لو تو تمہاری قوم، تمہارے لوگ وہ سر تسلیمی خم کر لیں. اب قرآن حکیم کے یہ الفاظ کے یہ اختیارات میرے حوالے کر دو. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے انہیں تمکن عطا فرمایا. قرآن حکیم دوسری جگہ مومنین کے لیے یہی معیار ذکر فرماتا ہے کہ جب ہم انہیں زمین میں مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، زمین میں اختیار، حکمرانی اور ریاست دیتے تو وہ عبادات کا نظام بھی قائم کرتے ہیں. عبادات کے اس نظام سے پہلے تمکن علی الارض کی بات کی گئی ہے، جس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر اسلامی معاشرہ عملاً قائم نہیں ہو، اسلامی ریاست عملاً قائم نہیں ہو، اقامت دین نہیں ہو، تو بہت سارے دینی احکامات پر عمل پیرا ہونا بھی مشکل بنا دیا جاتا ہے. ہم پاکستان میں اس کے تجربات عرصے سے کرتے چلے آ رہے کہ کبھی رویت ہلال کے مسئلے پر ایوب خان کے وقت سے مسئلہ ہوتا ہے کہ حکمران کی جب مرضی ہو عید اس دن ہونی چاہیے. اس وقت سے لے کر آج تک یہ مختلف مواقع پر جیسے گزشتہ دنوں سے عبادات کو خصوصاً مسجد میں نمازوں کو خصوصاً ٹارگٹ بنایا گیا کہ لوگ یہاں نہ آئیں، باقی ہر جگہ رش رہے، اس کے اثرات ہوتے رہے، لیکن سب سے زیادہ گویا خوف کی فضا اور سب سے زیادہ معاشرے اور عوام کو خوفزدہ کیا گیا، مسجد کو ایک خوف کی علامت بنا کر پیش کیا جانا. یہ وہ حکمرانانہ مزاج ہے جو دراصل کنٹرول ہوتا ہے اگر حکمران بدل جائے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اور پھر قرآن حکیم ان کے اختیارات بتاتا ہے يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا. یہ اللہ کے مقرر کیا ہوا نصیب ہے، کس کو کہاں پہنچا دیتا ہے. وہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا، وہ جس کو چند روپے میں فروخت کیا گیا، وہ جس کو خریدنے کے لیے لوگ لین لگائے کھڑے تھے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک بننے جا رہا ہے. قرآن حکیم نے فرمایا اس دوران اب دوسرا پہلو آتا ہے جب یوسف علیہ السلام کا بھائی بڑے کی قیادت میں آتے ہیں اور اپنے لیے راشن بندی کے اس نظام میں، قحط کی اس دورانیے میں کچھ راشن حاصل کرتے ہیں. پہلی مرتبہ واپس جاتے ہوئے یوسف ان سے کہتا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی جو تم نہیں لائے، بنیامین، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا ابو نے آنے نہیں دینا چاہ رہے، کہ ان کا ایک بھائی اور بھی تھا، وہ تمہاری نالائقی کی وجہ سے ضائع ہو گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھیجیے گا بنیامین کو تو ہمیں زیادہ ملے گا.
اور یہ دوسری مرتبہ میں بنیامین بھی وہاں جاتا اور یوسف علیہ السلام کی جدائی، اس دکھ درد اور کرب کو قرآن حکیم یعقوب علیہ السلام کے پیرائے میں بیان فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دراصل میرے ساتھ ایک اور دھوکہ کرنا چاہتے ہو، جس طرح کہ پہلے بھی تم نے یوسف کو لے گئے تھے. بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، لیکن فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جميعا. صبر جمیل، یعقوب علیہ السلام کا یہ دو الفاظ آج تک نمونہ عمل بن گئے کہ ہر مشکل اور تکلیف دہ مرحلے میں صبر جمیل، مکمل صبر، اعلیٰ ترین صبر. اور صبر کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے اپنے دل اور ذہن کے تمام بوجھ کو اٹھا کر باہر خارج کر دیا جائے، رو لیا جائے، سینہ پیٹ لیا جائے اور پھر کہیں ہمیں صبر آ گیا، وقت نے ملہم رکھ دیا. وقت تو خود ملہم رکھ دیتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے. مصیبت کے اولین وقت میں صابر ہونا اور پھر رجوع اللہ. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام صبر اور پھر اللہ کی طرف، انہ هو العلیم الحکیم. یوسف علیہ السلام اس دکھ میں ان کے نابینا ہونے، ان کی نگاہ نظروں کا چلے جانے کا قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے. اور جو یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میرا یہ گریہ، میرا یہ دکھ درد کا اظہار، میرا یہ غم، یہ صرف اللہ کے لیے، اور یہ علامت ہے مجھے اور آپ کو سکھانے کا طریقہ ہے کہ ہم بھی اپنے دکھ درد مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں. بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پھر جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ میرا بھائی، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ فارمولہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان فرمایا. آیت نمبر 90 سورہ یوسف، کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور یاد رکھو اللہ نے احسان کیا ہم پر. یہ احسانات ابھی جاری ہے. ابھی تو یہ دو بھائی جمع ہوئے، یہ بھائی آئے، اب یعقوب علیہ السلام آئیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انہ من یتق، جو تقوی اختیار کرتا ہے، فرما برداری اختیار کرتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، ویصبر، اور صبر. تقوی اور صبر یہ دو نکاتی لائے عمل ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اور بھائی اپنے غلطی تسلیم کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن یہ معاف کون کر رہا ہے؟ وہ جو بھائی ہے، سگا، ایک باپ سے پیدا ہونے والے، اور انہی بھائیوں نے مل کر اس بھائی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. انسانی ذہن یہ بات سوچ کر کانپ اٹھتا ہے کہ ہم کسی اپنے بھائی کو کنویں میں گرا دیں، اور جب کہ اس کو نکالے تو پھر آ کر کہے کہ یہ تو ہمارا ہے، اور کچھ کم، یعنی جتنی قیمت ہونی بھی چاہیے تھی. قرآن حکیم فرماتے یہ بڑے زاہدین تھے، یعنی اپنے غلام کو بہت کم قیمت میں فروخت کر رہے تھے. قرآن حکیم ان بھائیوں کی، قرآن حکیم دو مقامات پر ہمارے گھریلو خاندانوں نظاموں کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، خصوصاً جب بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. ایک یوسف علیہ السلام کی اس واقعے میں، اور ایک آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل میں. جب قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے تو قرآن حکیم فوراً بعد اس کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں لاش کے ساتھ کیا کروں. تو اس کی یہ ندامت اور پشیمانی، یعنی ہمارے اپنے بھائی کے ساتھ مخالفت، دشمنی، یہاں تک کہ ہم اسے مار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے. بھائی کے مرتے ہی تمام مخالفتیں ختم ہو جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں ندامت،
مایوس ندامت اور پریشانی کے سوا کچھ بچتا نہیں. لہذا جس بھائی کا کوئی متبادل نہیں ہے اس ہمارے بھائی کے لیے آپس میں بھائیوں کے اندر یہ اشتعال اور جذبات کو ہمیشہ کنٹرول میں. اور اس طرح دوسرا مرحلہ پیش آتا ہے جب کسی معاملے میں ہم بڑے مخالف ہوتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کہا اور یوسف علیہ السلام نے معاف کیا. اسی کی عملی نظیر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اگلے دن اہل مکہ کو جمع کرتے ہیں. یہ کون اہل مکہ؟ جنہوں نے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم زیادتیاں کرتے رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم. اور پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال، ان کی نظر ٹھیک ہو جائے گی. بھائی کرتا لے کر چلتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام وہاں پر محسوس کرتے ہیں خوشبو اور کہتے ہیں اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں لفی ضلالک القدیم، اور یہ تو تمہاری پرانی آپ کی یادیں ہیں کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے، کوئی خوشبو ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہی. یہ بات ہمیشہ کہی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کے پڑوس میں ابھی یوسف کنویں کے اندر ہے، اگلے دن تک یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب ہے اللہ نے جب ان کو علم نہیں ہونے دیا تو نہیں ہوا، اور اب وہ مصر سے کرتا چلا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، اور اللہ نے چاہا تو کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئی. قرآن حکیم نے فرمایا کہ جب خوشخبری دینے والے آئے القاہ علی وجہہ، اور ان کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا، فرتد بصیرا، تو وہ دیکھنے لگ گئے، ان کی نظریں ٹھیک ہو گئی. اور فرمایا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں، یہاں نبی پھر علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. اور یہی ہر نبی کا کمال کہ اس کے پاس وحی کا ذریعہ ہوتا ہے. قرآن حکیم اسی پس منظر میں رہنمائی ذکر فرماتا ہے کہ ہر نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آیت نمبر 108 میں یہ ہے پیغمبرانہ طریقہ کار، پیغمبرانہ طرز عمل، پیغمبرانہ طرز اسلوب. پیغمبرانہ مشن کو پیغمبرانہ طریقے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اس پر عمل پیرا ہو. وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہی میرا راستہ ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا راستہ. علی بصیرۃ، لیکن یہ راستہ جذبات کا، ماحول کے جبر کا یا مفادات کا نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے سوچ سمجھ کے غور و فکر کے کر کے اختیار کیا ہے. یہ ہے شعوری طور پر دین کے ساتھ، حق کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کی جدوجہد کو سوچ سمجھ کر اپنا کر اس نقش قدم پر چلنا. ومن اتبعنی، اور وہ سب لوگ جو میرے ساتھ ہیں، میرے اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی راہ پر میرے ہمراہ ہے، وہ ہمارا کارواں ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہم چلتے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ ہے دو بنیادوں پر مشتمل طریقہ کار. ایک تو اس راستے سے واقفیت، اس راستے کا علم، اس راستے کی تاریخ، اس راستے پر چلنے والے کا پورا شعور، یہ پہلا. دوسری بات یہ معلوم ہونا کہ یہ راستے پر ہم نے چلنا کہاں ہے. اگر صرف یہ مقصود ہو کہ ہم پارلیمنٹ کے ممبر بن جائے اور ایک سیٹ جیتنے کا امکان نہیں اور دو پہ کھڑے ہو کر لڑتے رہیں اور یہ سمجھتے رہے کہ پارلیمنٹ کا ممبر بن جانا ہی کامیابی ہے، تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ کامیابی کے مراحل تو ہو سکتے ہیں، یہ سنگھائی میل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ترجیح کیا ہوگی؟ مکمل اسلامی انقلاب. تو فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا چاہے معاشرہ کس درجے میں قبول کرتا ہے. سورہ یوسف کہ اس آیت کا جو ہم سب سے آخر میں لے رہے ہیں اور
اس پورے واقعے کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام قرآن حکیم دے رہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانے کا راستہ، لیکن بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، کہ میں کتنی بڑی ذمہ داری کو سر انجام دے رہا ہوں، وہ ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے لی اور انبیاء کو اس کے لیے مختص فرمایا. اور پھر ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو انبیاء کے اس فریضے کو سر انجام دینے کے مشن میں اسی طرح لگے رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو امت کے ذمے چھوڑا اور امت کی ذمہ داری لگائی کہ امت اس کو لے کر قیامت تک جاری رکھے گی. سورہ یوسف کے بعد قرآن حکیم سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورہ رعد کے مضامین آخرت اور اس کے دلائل کے گرد تفصیل کے ساتھ اور عقیدہ توحید کے بیان پر مشتمل ہوں. کتاب اللہ کا ذکر ہی شروع میں کیا گیا، حروف مقطعات موجود ہے اس کے فوراً بعد اللہ کا ذکر، چونکہ اس وقت دنیا میں اور ہمیشہ دنیا میں جو جنگ شیطان اور انسان کے درمیان جاری ہے یہ ازل سے اللہ کے اس پیغام اور وحی کو ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پر ہے. لہذا قرآن حکیم ہمیشہ کتاب اللہ کا ذکر اس پہ رائے میں کرتا ہے کہ کتاب اللہ کے ماننے والے دراصل اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، جو ان کا وعدہ بھی ہے کہ یأتی من ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہدایت کا وعدہ آدم کے زمین پر بھیجنے کے وقت سے لے کر آج تک جاری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اس عقیدے اور اس تصور کی مخالفت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا یا کوئی تعلق یا کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو انسان کے علاوہ انسان کو ڈکٹیٹ کرتی ہو، انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہو، یا ڈیکارٹ کے الفاظ میں کہ ہمارے حواس خمسہ ہی ہے جو ہمیں علم دیتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں، اور پھر یہ عقل جو ہر انسان کو میسر ہے وہ اس میں ترتیب دیتا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی علم ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی رہنمائی ہے، اور اس انسان کے باہر یا اس انسان کے علاوہ نہ کوئی خدا، نہ کوئی اللہ، اور نہ پیغمبر کے پاس وحی کا کوئی ذریعہ. یہ ہے فی زمانہ وہ مستقل مارکہ رائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عروج پر تھی، اور اس کے بعد یہ مزید مقابلہ آج تک جاری رہا. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اس مقابلہ کرنے والے شاید بدلتے رہے ہو، مختلف اوقات میں اسلوب بدلتا رہا ہو، لیکن بنیادی طور پر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا یہ مقام اور مرتبہ متعین کرنا کہ چاہے سرمایہ دارانہ نظام کے موجودہ شکل میں کہ انسان کو خود اس کے مقابل لایا جائے کہ انسان اپنے مطلق العنان ربوبیت رکھتا ہے، وہ کسی اور کے سامنے جھکے گا نہیں. تو سورہ رعد کی ابتدائی آیت میں بھی اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی اور لوگوں کا اس ہدایت اور رہنمائی کو ماننے سے انکار کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم عقید آخرت کے ایک اور پہلو کو بیان کرتا ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. کہ ان لوگوں کی عجیب ترین بات تو یہ تھی
بہت تعجب والی بات. اذا كنا ترابا کہ کیا جب ہم مٹی ہوں گے، ان لفی خلق جدید کیا اس کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. عقیدہ آخرت کا یہ پہلو کہ اس دنیا میں سب نے اس دنیا میں مرنا ہے، جانا ہے، ختم ہونا ہے، منتقل ہونا ہے. سرمایہ دارانہ نظام موجودہ شکل میں اور اس سے پہلے اللہ سے بغاوت اور نافرمانی پر مبنی کے جتنے طریقے رہے ہیں، چاہے وہ مشرکانہ تصور رہا ہو یا الہاد قدیم کا تصور رہا ہو، وہ سب اس پر کہ جب ہم اس دنیا میں مر جاتے ہیں تو ہمارا دوبارہ واپس نہیں ہونا ہے، اور نہ ہم نے پھر کوئی حساب کتاب، پھر کوئی جواب طلبی ہم سے ہونی ہے. اور اس لیے قرآن حکیم مشرکین مکہ اور اس وقت کے جو الہاد کے لمبردار تھے ان کا قول نقل کرتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ کہ ہمیں تو زمانہ مارتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں. اور ہمارے کچھ نام نہاد دانشوروں نے تو اس بات کو ایک اور پیرائے میں کہنا شروع کیا عرصے سے کہ قدرت جب انسانی آبادی بڑھ جاتی ہے تو قدرت خود اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور قدرت سے مراد ان کا نیچر خود بخود. اور وہ کہتے ہیں مختلف بیماریوں کے نتیجے میں انسانی آبادی کم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو باقاعدہ نظریے کے طور پہ اپنایا گیا کہ جب آبادی انسانی بڑھ گئی لہذا اسے آپ ختم کریں، کنٹرول کریں، چاہے پیدائش کے عمل کو کنٹرول کر کے، چاہے بعد میں مختلف ویکسینیشن کر کے، یا مختلف جنگوں کی صورت میں تباہیاں پھیلا کر. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے انسانوں کے قتل عام کا فیصلہ کرتے ہوئے کیا یہ بات کبھی ذہن میں آتی ہوگی کہ اتنے ایک آدمی کو اگر مارا جائے تو اس کے بارے میں تو جواب طلبی ہو، لیکن اگر پورا ایٹم بم گرایا جائے، ایک نہیں دو گرایا جائے، تو اس کے نتیجے میں لاکھوں انسان اگر مرے ہیں تو ان کی جواب طلبی کس سے ہوگی. عقیدہ آخرت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہے. جیسے جن لوگوں نے 10 ملین ریڈ انڈین کو موت کے گھاٹ اتارا، جن لوگوں نے آسٹریلین باشندوں لاکھوں کی تعداد میں مار ڈالے، جن لوگوں نے جنگ عظیم میں کروڑہاں انسانوں کو مارا، جن لوگوں نے ایٹم بم تک گرائے، اور جنہوں نے آج بھی اس دنیا میں قتل و غارت گری پھیلا رکھی ہے، یہ سب لوگ کو اگر مجرم ٹھہرا بھی دیا جائے، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تو عام کسی یا کوئی بھی شخص کسی بھی ہزار اور لاکھ لوگوں کے قاتل کو ایک سزائے موت دے سکتے اگر ملے بھی تو. یہ انصاف ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص نے لاکھوں انسانوں کو مارا ہو، آپ اسے ایک سے زائد سزائے موت نہیں دے سکتے. اس طرح بقیہ جرائم کو اس پر قیاس کر لے. لہذا انسان ہمیشہ اس بات کا متمنی رہتا ہے کہ یہ پورا انصاف کیسے ہوگا. اس طرح اچھائیوں کو بھی لے لے، اگر ہم بہت نیکیاں کرتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، اس نے بھی موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ بھی مر جائے گا. تو یہ اچھائیاں کرنے والوں کو اس کی تمام اچھائیوں کا فائدہ، اور یہ ظلم و جبر اور قتل و غارت گری کرنے والوں کو اس کا نتیجے کے طور پہ سزا کیسے ملے گی. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ نہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی اجر نہیں ہوگا، تو پھر ایک شخص اس دنیا میں کیوں کر وہ سب کچھ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہے. یعنی اس دنیا میں طاقت کی بنیاد پر ظلم ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جوابدہ نہیں سمجھتا، ورنہ جو طاقتور ترین شخص بھی اپنے آپ کو جوابدہ اور جوابدہی کا احساس رکھتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، وہ کبھی بھی انسانوں کا قتل عام نہیں کر سکتا. یہ ممکن تبھی ہوگا، یہ انصاف، یہ عدل
دونوں صورتوں میں، نیکیوں میں بھی اور گناہوں میں بھی، کہ جب ایک ایسا میدان انصاف ہو، ایک ایسی عدالت ہو کہ وہ 10 لوگوں کے قتل کرنے والے کو 10 مرتبہ سزا دے سکے، پوری زندگی نیکی کرنے والوں کو جنت کی پوری زندگی میں نیکیوں کے اجر ملتے رہے۔ تو عقیدہ آخرت دراصل وہ زندہ اور متحرک احساس اور قوت ہے دلوں کے اندر، جو ہمیں نیکیوں پر کاربند رکھتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر یہ احساس اور یہ تصور نہیں ہو تو دنیا میں نہ تو اجر ممکن ہے، نہ نتیجہ ممکن ہے، اور نہ کسی شخص کو اچھائیوں کے لیے کوئی دلیل مل سکتی ہے، اور نہ برائیوں سے رکنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا سوال یہ ہے، ان لوگوں کو تعجب اس بات کے ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ قرآن حکیم اس کے دلائل کا ایک انبار لگاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی تو بار بار لوگوں کو پانی برساتے ہیں، وہ زمین جو خراب ہو چکی ہوتی ہے، جس میں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، ہم اسے دوبارہ زندہ کر لیتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا جب تم تھے ہی نہیں، تو کسی شخص کا کسی چیز کا پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، یا اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن حکیم فرماتے ہیں جب ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا تو ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا تو اس سے آسان ہوگا۔ قرآن حکیم سورہ رعد میں عقیدہ آخرت کے بعد وضاحت کرتا ہے، آیت نمبر 13 میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، کہ یہ رعد، برق اور یہ آسمانی بجلی، یہ کھڑک، یہ آواز، یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک موضوع بڑا لیا جاتا ہے اور ہم تو اسے کوئی اہم موضوع نہیں سمجھتے کہ قرآن اور سائنس کو تقابل کیا جائے، یا ان کو آمنے سامنے کر کے سائنس پر قرآن کی اور یا قرآن پر سائنس کی برتری کا موضوع شروع کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم علم حقیقی کی بنیاد پر وہی الہی پر مشتمل کتاب ہے، اور وہی حقیقی علم ہے، دو ٹوک علم ہے، جو مراحل سے گزر کر یا دریافتوں سے گزر کر نہیں آیا، بلکہ حتمی حقیقت بیان کرنے والا، نفس الامری حقیقت کو بیان کرنے والا قرآن حکیم ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی وحی ہے۔ سائنس چونکہ نام ہے مشاہدے کا، اور ڈھیر ساری غلطیاں بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہے، دھوکے بھی ہوتے ہیں، فراڈ بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی وقت سائنس کی کسی ایک اصول کو جو وہ بیان کر دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ صرف تھیوری ہی نہیں بلکہ پریکٹیکل ہونے والی کچھ چیزیں بھی بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم قرآن اور سائنس کو یوں مساوی کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جو سائنس ہے وہی قرآن کہہ رہے ہیں، یا جو قرآن ہے وہ سائنس کہہ رہے ہیں، بعد میں سائنس بدل جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے قرآن پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا، اب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سائنس مشاہدے کا نام ہے، تجربے کا نام ہے، تجربات علم ہے، اور چونکہ انسان کا تجربہ بدلتا رہتا ہے، مشاہدہ بدلتا رہتا ہے، تو سائنس اور سائنس کی چیزیں بھی بدلتی رہتی ہے۔ قرآن حکیم حتمی اور آخری بات کہہ رہا ہوتا ہے، سائنس چاہے اس کی تائید کرے یا نہیں کرے، یعنی ان دونوں میں قرآن کا کبھی یہ موضوع رہا ہی نہیں ہے، نہ قرآن حکیم سائنس کی کوئی کتاب ہے۔ ہاں قرآن حکیم علم حقیقی کی کتاب ہونے کے ناطے ایسی بہت ساری باتیں ارشاد فرماتا ہے کہ جس تک بآخر تجربات کر کر کے، محنتیں کر کر کے کبھی سائنس پہنچ پاتا ہے اور کبھی سائنس پہنچ نہیں پاتا۔ تو وہ لوگ جو قرآن کے فہم کی بنیاد سائنس پہ رکھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتا ہے۔
تو قرآن حکیم کو ہدایت اور رہنمائی کی کتاب رہنے دیا جائے، اس لیے کہ قرآن حکیم بھی اپنا مقصد بتاتا ہے انسانوں کی ہدایت، یعنی انسانوں کو اس طرح زندگی گزارنا کہ جس کی بنیاد پر ان کی حتمی زندگی، آخری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے، اور یہ آخرت کا احساس اس دنیا میں اس طرح رہے کہ اس وحی نے، اس قرآن نے، اس کتاب نے جس طرح زندگی گزارنے کے کہا اس کے مطابق گزاری جائے، کوئی غلطی اور کوتاہی اور ڈنڈی نہیں ماری جائے، تاکہ آخرت میں نقصانات کا شکار نہ ہو۔ اب سائنس آسمانی بجلی یا جو تیز آوازیں ہیں اس کی ٹکراؤ کی وجہ کوئی اور بیان کرتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے بعد میں یہ رائے بدل جائے، اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے وہ کیسے تسبیح کرتا ہے۔ اس کا اصول، اور اس بنیاد پر یہ اصول ہے کہ انسانوں کے اعتبار سے تو کچھ چیزیں جمادات ہے، نباتات ہے، اور کچھ کو ہم حیوانات کہتے ہیں۔ ہم انسان ان میں سے صرف حیوان کو زندہ سمجھتے ہیں، اور نباتات کے ساتھ یا جمادات کے ساتھ ہم کسی زندگی کے قائل نہیں، اور نہ ہمارا کوئی لنک، کوئی رابطہ ہو سکتا ہے اب تک۔ لیکن مخلوق ہونے کے لحاظ سے یہ پہاڑ، یہ مظاہر کائنات جتنے ہیں، قرآن حکیم اس کو آیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور فرماتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم کائنات میں یہ نشانیاں، یہ علامات دکھاتے رہیں گے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ ہمارا زمین کے اوپر کی مختلف چیزیں، یہ میرے اور آپ کے حساب سے تو بے جان ہو سکتی ہے، ہم کوئی ایک دوسرے کو تبادلہ خیال نہ کر سکتے ہو، لیکن اللہ خالق اور مالک، سپریم اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے یہ سب اللہ کے موتی اور فرما بردار ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ ان میں سے اس پانی کو جب جو حکم دیں تو پانی اسی طرح کے کبھی نقصانات اور کبھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی سونامی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی کے اختیار میں یہ پانی کا ذخیرہ ہے، کسی کے اختیار میں یہ پورے ہواؤں کا نظام ہے، اس لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع احکام ہے، اور اس سے تقاضا ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بات پرس ہوگی۔ تو یہ قرآن اور سائنس کے اس بنیادی تصور اور دونوں کے دائرہ کار کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اصول ملحوظ خاطر رہے کہ سائنس کا جو موجودہ علم ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کا لازمی حصہ ہے، اور موجودہ سائنس بنیاد رکھتا ہے سرمایہ دارانہ عقائد پر، سرمایہ دارانہ تصورات پر، اور اس لیے اس کے نتیجے میں وہ سب چیزیں ہوں گی جو سرمایہ دارانہ نظام کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف آلات اس وقت وجود میں آتے ہیں، جو مختلف نئی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، یا پہلے لوگ گھوڑوں اور خچروں پہ چلتے تھے، اب لوگ گاڑیوں میں چلتے ہیں، تو سائنس کے ترقی کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہے یہ انسانوں کا ایک مشترکہ کاوش ہوتی ہے، اور اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے، مقصود یہ ہے کہ اس پوری سائنسی ترقی کا اینڈ اور نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اگر اینڈ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود رب ہے، انسان خود اللہ ہے، انسان خود خالق اور مالک ہے، اور اس سے کسی اور خالق اور مالک کے ساتھ نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی اثرات ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ڈائریکشن میں بات جا رہی ہوگی، لہٰذا ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم سورہ رعد میں معاشرتی رہنمائی فرماتا ہے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہیں، تو قرآن حکیم پہلے تو خوبیاں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور معاہدوں کو، میثاقوں کو
اپنے وعدوں کو قسموں کو توڑتے نہیں ہیں. یعنی یہ صفات بیان ہو رہے ہیں مومن مطلوب کے، مسلم معاشرے کے ہر فرد کے، کہ سب سے پہلے اور اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ الست کا بھی ہے، یعنی ازل میں ہم نے جو وعدہ کیا، پھر جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں، پھر جب ہم اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں تو ہم اس وعدے کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی ربوبیت، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا اور اپنے عاجز بندے ہونے کا. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو قائم رکھتے ہیں صلہ رحمی کے اس تعلق کو جس کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، رشتے کو، اور بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور تعلق کو مضبوط رکھنا. 2 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب کی خشیت، رب کی نافرمانیوں سے ڈرنا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اللہ کے اس سخت حساب سے گھبرانا، ڈرنا، کہ اس خوف کا شکار ہونا کہ کل جب ہمارا یہ حساب ہوگا تو ہمارا انجام کیا ہوگا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ صبر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کی طلب میں، جستجو میں ہم وقت کوشاں ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اور ان سب کے بعد میں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ سب کچھ جو ہم نے عطا کیا ہے. مما رزقناہم، رزق کا لفظ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عربی میں ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہو اس کو رزق کہتے ہیں. لہذا وہ سب چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے فائدے کی جو چیزیں تمہیں دی ہے، چاہے وہ خاندان ہے، رشتہ ہے، صلاحیت ہے، تعلیم ہے، جاب ہے، اور وہ باقی سب وسائل، وقت، پیسہ، تعلقات. تو قرآن حکیم نے فرمایا مما رزقناہم، ان میں سے جو ہم نے دیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، آہستہ، چھپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیشہ انفاق میں یہ سوال بہت سامنے آتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو بہتر کیا ہے، اعلانیہ خرچ کیا جائے یا چپکے سے خرچ کیا جائے؟ اصل میں تو اعلانیہ اور چپکے سے خرچ کرنا، خفیہ طریقے سے خرچ کرنا، پتہ نہ چلے کس کو دیا ہے، اس کا تعلق اس عمل سے نہیں ہے کہ یہ اعلانیہ ہے یا سرن ہے، بلکہ اس کا تعلق اجر کا اس سے ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص لوگوں کے سامنے دے رہا ہو لیکن اس کے دل میں دوسرے کی توہین یا کمتری یا اپنی بڑائی اور عظمت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا نیت اور ارادہ ہو. اور یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص بظاہر تو چپکے سے خفیہ طور پہ سرن خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے دل کی کیفیت غرور اور تکبر اور دکھلاوے والی ہے. تو دکھلاوا دل کی کیفیت، ریا دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے. اس لیے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کہا ہے. یعنی شرک خفی کا مطلب ہلکا شرک نہیں بلکہ خفیہ، یعنی نہ نظر آنے والا شرک ہے. یعنی ایک شرک تو یہ ہے کہ کوئی طاغوت کے آگے سجدہ ریز ہو، چاہے اس کی شکل بت کی ہو چاہے اس کی شکل احساسات اور جذبات کی ہو، تو وہ شرک اعلانیہ ہے. اور ایک شرک وہ ہے جو دلوں میں چپکے سے جگہ پکڑتا ہے اور اسے شریعت ریاکاری کے لفظ سے تعبیر کرتی. تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا قرآن حکیم چونکہ دونوں ذکر کرتا ہے، سرن و علانیہ. ہمارے فقہاء و محدثین نے اس میں ایک فرق یہ کیا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہے، جو فرض ذمہ داریاں ہے، اس میں تو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ کا فرق اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن ایسی نماز پڑھوں گا کہ لوگوں کو نظر نہ آئے، اور وہ بجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہی نہیں ہوتا،
اور سمجھتا ہے کہ یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو بھائی نماز اعلانیہ مسجد کے اندر فرض ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے، لہذا اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے۔ تو سرن اور اعلانین کا تعلق دل کی کیفیات کا ہے، اور جو نفلی صدقات ہے اسے سرن ادا کرنا یا نفلی عبادات کو اس انداز میں ادا کرنا کہ اس کی تشہیر نہیں ہو۔ ایک اور پہلو جو اس کا آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اعلانیہ ادائیگی میں جو تشہیر ہوتی ہے اس کے حدود کیا ہے۔ موجودہ دور میں جب برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں اور گناہ کے کاموں کی تشہیر اتنی زیادہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ ہی برائی کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں نیکیوں کی تشہیر کم، اور یا اس بنیاد پر کہ ہم نیکیوں کی تشہیر چاہتے نہیں ہیں تو معاشرے میں مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ کوئی نیکی کرنے والے لوگ کم ہے یا نیکی ہو نہیں رہی ہے اور برائی زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نیکیوں کی تشہیر، تو اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہم عموماً جتنی نیکیاں سر انجام دیتے ہیں تو ہم اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہو یا دوسروں کی امداد کی صورت میں ہو، اور اس میں معاشرہ پورا ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسلمان جو انفاق کرتے ہیں وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ تعاون ہے۔ ایک انفرادی لحاظ سے اگر کوئی شخص انفاق کرتا ہے تو کر تو لیتا ہے، لیکن پہنچانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جتنی دینی ادارے ہیں وہ لوگوں کی امانتوں کو مستحقین تک پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس کی جو تشہیر ہوتی ہے اس میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ اجتماعیت کے نمائندگی کے طور پر، لیکن اس میں بھی تشہیر دلوں کے اندر کی دنیا کو بدلنے میں بھی ایک کردار ادا کرتا ہے۔ لہذا اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اپنی شخصی اور ذاتی تشہیر کا نیت اور ارادہ زیادہ ہے؟ کیا ہم اس پہ زیادہ تبصرے کرتے ہیں اور زیادہ مطلوب ہوتا ہے کہ کس کی تصویر کہاں اور کتنی شائع ہوئی، یا ہم عملاً شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں اور خود پر اس کے اثرات نہیں ہونے دیتے کہ یہ تو ایک ضرورت ہے، ہو گیا تو ٹھیک، نہیں بھی ہوا تو خود یہ مقصود نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں تقوی مطلوب ہے، اور تقوی ہے دل و دماغ کی اس حساسانہ کیفیت کا نام کہ کہیں ہم اپنی ذاتی تشہیر کو اولیت نہ دے دیں، اور جو آخرت کا فائدہ ہے، جو آخرت کی نیت اور ارادہ ہے، وہ کئی درمیان میں کھو نہ جائے۔ تو لہٰذا ہر وقت اپنے دل کا یہ محاسبہ، اپنے ذہن و دماغ کا یہ محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، اور اگر یہ حساسیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس حساسیت کو فراموش کر چکے ہیں اور اپنی تشہیر کو اولیت دیتے ہیں تو پھر یہ ریاکاری میں داخل ہوگا۔ لیکن قرآن حکیم اس کے بعد اسی آیت میں سرن اور اعلانیہ تقسیم کے بعد اصول یہ بتاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم حسنات کے ذریعے برائیوں کو، سیئات کو ہٹاتے ہیں، دفع کرتے ہیں۔ اور یہی انفاق اور ڈونیشن کا فرق ہے۔ انفاق میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم پیسے دیتے ہیں یا وقت دیتے ہیں، انفاق سب چیزوں کا، لیکن ان سب سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے سیئات کم ہونا، ختم ہونا شروع ہو جائے اور ہمارے حسنات بڑھنا شروع ہو جائے۔ یعنی انفاق وہ نیکی ہے جو ہمارے حسنات کو بڑھاتے بڑھاتے سیئات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں قرآن حکیم نے جنتی گھرانے کا ذکر کیا، اور یہ پہلے کی صفات میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے بتائے کہ یہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر یہ سوچے تو جس کرب سے ہم گزریں گے کہ اگر ہم جنت میں ہو اور انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچیں گے تو ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی اولاد، ہمارا بیٹا بیٹی، رشتہ داروں میں سے کوئی وہ جنت میں نہ پہنچ سکے۔
یعنی اس دنیا میں ایسا جنتی گھرانہ وجود میں لانا کہ ہر ایک کی ہمیں یہ فکر ہو کہ میرا یہ رشتہ دار میرے ساتھ جنت میں ہوگا. ہمیں جہاں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بغیر تعلیم کی نہ رہ جائے، میرا بیٹے کی جاب اچھی لگ جائے، میرے بیٹے کا رشتہ اچھا ہو جائے، میری بیٹی کو اچھا رشتہ مل جائے، میری بیٹی کی تعلیم و تربیت ہو اور وہ اعلیٰ تعلیم اعلیٰ عہدوں پر آئے. لیکن ہم اس بات کا کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو ہمارا کون سا بیٹا یا ہماری اولاد میں سے کون ہمارے ساتھ ہوگا اور کون نہیں ہوگا. نوح علیہ السلام کے واقعے میں قرآن حکیم اس بات کو بار بار بتاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور پھر قیامت کے دن اگر ہمیں بھی یہ کہا جائے کہ یہ تیرا یہ رشتہ دار، یہ بانجا بتیجا بتیجی بانجی نواسی بہن بھائی، یہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے آخرت کی فکر تو کر لی تھی لیکن ان کی فکر نہیں کی. قرآن حکیم یہاں اس جنتی خاندان کا ذکر فرماتا ہے، جنات عدن یدخلونہا، یہ وہ جنت ہے ہمیشہ رہنے والا کہ جس میں مومن داخل ہوں گے. اور صرف یہ ادھوری بات ہوگی، صرف اپنا بیڑا پار کر کے جنت میں داخل ہو جانا یہ بہت ادھوری کامیابی ہے. بلکہ قرآن حکیم نے فرمایا اس کے بعد وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور وہ تمام لوگ جن کی اصلاح کون کون سے لوگ قرآن حکیم نمائندگی کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. من آبائہم، آبا سے مراد اپنے سے اوپر، ہمارے چچا، ہم سے اوپر ہمارے جو رشتہ دار ہیں، والد کی کیٹیگری میں جو آنے والے ہیں، چاہے وہ ددیال کی طرف کے ہو یا ننیال کی طرف کے ہو. وہ ازواجہم، اور ہمارے جوڑے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، انہیں ہمارا میاں بیوی کی بنیاد پر. اب یہ کتنا عجیب ہوگا کہ شوہر تو جنت چلا جائے یا بیوی جنت چلی جائے اور اس کا پوری زندگی ساتھ گزارنے والا یا ساتھ گزارنے والی اس کے بارے میں فیصلہ جہنم کا ہو. وذریاتہم، قرآن حکیم نے خود ان سے اوپر اور ہر رشتے میں نیچے. ذریات سے مراد ہے آپ سے چھوٹے آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، اس میں اولاد بھی شامل ہے، اس میں کزنز اور کزنز کی اولاد بھی شامل ہے. یعنی رشتے جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں ان تین میں، آبائہم، ازواجہم و ذریاتہم، اس میں وہ سب شامل ہے. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ سب جنت میں ساتھ ہوں گے اور یہی مطلوب و مقصود ہے. اسی کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں جنتی گھرانہ. لیکن جنتی گھرانہ تب ہوگا جب اس دنیا میں جنتی گھرانہ بنے گا. قرآن حکیم نے ان کی فضیلت بھی ذکر کی، یدخلون علیہم من کل باب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر طرف سے ان کے پاس آئیں گے. یعنی یہ اجنبی نہیں ہوں گے جنت میں، بلکہ جب جائیں گے تو ہر دروازے سے فرشتے آ کر خوش آمدید کہیں گے، کلمات تشکر ادا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام علیکم، فرشتے سلامی پیش کریں گے. اس دنیا میں تو صرف حکمران کی دوسری جگہ جاتا ہے تو انہیں سلامی پیش کی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. لیکن جنتی خاندان جب جنت میں جائے گا تو ہر جنتی خاندان کا پروٹوکول اور استقبال گارڈ آف آنر کی صورت میں جو فرشتے پیش کریں گے اور کہیں گے سلام. لیکن اس کے بعد والے لفظ نے اس بات کو متعین کر دیا کہ یہ مقام و مرتبہ اس جنتی خاندان کو ملتا کس بنیاد پر ہے؟ بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا. دنیا میں لمحہ لمحہ میں یہ جنتی گھرانہ پریشانیوں کا شکار رہا اور بکھرنے کے قریب تک یہ دین کے نام پر مجتمع نہ ہو، لیکن تم لوگوں نے محنت کی، ہر مرحلے ہر موڑ پر اس جنتی خاندان کو اکٹھا رکھا. لہذا فنعما، بہت ہی بہتر ہے تم سب کے لیے یہ آخرت کا ٹھکانہ. جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن حکیم ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کا
جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اور جو صلہ رحمی کا تعلق ہے۔ قرآن حکیم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کا ذکر کہ فوراً فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، صلہ رحمی کے توڑنے یا ٹوٹنے کے نتیجے میں زمین پر، روئی زمین پر فساد بپا ہوتا ہے۔ اس لیے سرمایہ دارانہ نظام معاشرت کی خوبی کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ خاندانی نظام کو توڑے گا، اور خاندانی نظام یا رشتے توڑنے کے نتیجے میں فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ فرد تنہا ہو کر شیطان کے لیے اس سرمایہ دارانہ نظام میں زیادہ آسانی سے ترنوالا بنتا ہے اور وہ اس کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، اور یہی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنتی گھرانے اور جنتی گھرانے کی وجود کی جو خوبیاں ہے وہ، اور وہ چیزیں جو کسی جنتی خاندان کو بکھیرنے اور ختم کرنے کے ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک ان کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہم نے بھی ذرا اسے تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ یہی ہمارے اس مرحلے کی، ہمارے اس معاشرے کی ضرورت اور تقاضا ہے۔ قرآن حکیم سورہ رعد پارہ نمبر 13 میں آیت نمبر 28 میں ایک بہت اہم معاشرتی رہنمائی عطا کرتا ہے، اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ آج کسی بھی شخص سے کہیں، کسی بھی گھر میں جائیں تو ڈپریشن کے مریض بہت زیادہ ہے، پریشانیاں، انتشار فکری اور چڑچڑاپن، بہت زیادہ غصے میں آنا، برداشت کا ختم ہونا، اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں، زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اب عدم برداشت کا مزاج شروع ہی سے بچوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس کا فارمولہ بتاتا ہے، اصول بتاتا ہے، اور ہمارے جتنے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ان سے آپ اعداد و شمار اگر جمع کریں تو سب کے پاس معاشروں کے اور پڑھے لکھے بھی اور عام کم تعلیم یافتہ علاقوں کے اور معاشروں کے بھی اتنے پریشانیاں ہیں کہ نفسیاتی اسپتال، پہلے نفسیاتی اسپتالوں میں لوگ کم ہوتے تھے یا نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن اب بقیہ اسپتالوں کی طرح ان کے پاس بھی رش بے انتہا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے ہٹ کر انسان مطمئن نہیں ہو کر پاتا اپنے ضمیر اور دل کو، دماغ کو، اپنے احساسات اور جذبات کو، اس لیے وہ کبھی 2 کبھی 3 اور کبھی 10 کشتیوں کا شکار بنتا ہے۔ لہذا قرآن حکیم جو رہنمائی عطا کرتا ہے کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، قرآن حکیم نے فرمایا الذین آمنوا، یہ پہلی بات، اللہ، توحید، رسالت، آخرت، ان پر جس کا ایمان ہوتا ہے، یہ پہلا مرحلہ۔ اچھا، اس ڈپریشن کے انتہا کیا ہے؟ خودکشی ہے، کہ خودکشیاں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ٹائم اور ورلڈ دونوں میگزین کا جو المانک آتا ہے اس میں اعداد و شمار موجود ہوتے ہیں کہ جرمنی میں شرح اموات کتنی ہے اور اس میں خودکشیاں کتنی ہیں، جاپان میں شرح اموات کتنی ہے سالانہ اور اس میں خودکشیوں کا تناسب کتنا ہے، طبی کتنا ہے، ایکسیڈنٹس میں کتنے مرتے ہیں۔ اس طرح تمام ممالک کا تقریباً اعداد و شمار ہوتے ہیں، اور ہم ہر سال یہ معلوم کرتے کہ آج خودکشیوں کی شرح جاپان میں اتنی رہی، یا فی کس آمدنی جن ممالک میں جتنی زیادہ ہے اتنی ہی شرح خودکشی بھی ان ممالک میں زیادہ ہے، چاہے وہ جرمنی ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو۔ اور اس میں پہلے تو بات ہوتی تھی کہ صرف بڑے عمر میں تنہائی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اب نوجوانوں میں بھی یہ بیماری یا خودکشیوں کا رجحان بڑھا ہے۔ تو مایوسی، ڈپریشن کی انتہا یہ ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پیسہ اس کا حل ہے، تو بھائی اگر پیسہ اس کا حل ہے تو خودکشیوں کا رجحان پیسے والے لوگوں میں زیادہ اور غریب لوگوں میں کم کیوں ہے؟ قرآن حکیم اس کا حل بتاتا ہے۔
اور حل یہ ہے سب سے پہلا ایمان. اللہ پر ایمان، معیت ربی کا ہونا، یہ سب سے بڑا سہارا ہے جو دلوں کو مطمئن رکھتا ہے، اور اسے تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا الذین آمنوا، دوسرا وتطمئن قلوبہم، دلوں کا اطمینان. اس تعلق کی مضبوطی پر ہے، اور یہ کیا ہے؟ بذکر اللہ، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن رہتے ہیں، انہیں کوئی ڈپریشن سے نکلتے ہیں. اب یہاں ذکر الہی عنوان ہے ان ہزاروں قسموں اور طریقوں کا جو عملی شکل ہے ذکر الہی ہے. ہمارے عبادات کی جتنے مراسم عبودیت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، دین کے تمام کاموں، تمام شعبوں میں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا. یعنی ہمارے ہاں ایک کم فہمی یا غلط فہمی یہ مشہور ہو گئی کہ ہم جب اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، قرآن حکیم جب اللہ کے ذکر کی بات کرتا ہے تو ذکر کے لفظی معنی ہے اللہ کی یاد. انہیں شعور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اپنے عبد ہونے، اللہ کے معبود ہونے کا زندہ احساس. یہ احساس کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ ذکر لسانی سے بھی، اسماء حسنہ اور دیگر جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن حکیم نے ذکر کی، یہ سب دعائیں، یہ تعلق کو جوڑنے کا طریقہ. انہیں تعلق باللہ دراصل ذکر ہے کے ذریعے قائم ہوتا ہے. اب اس تعلق باللہ کو اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کو پڑھاتے ہیں، کسی کے رشتے بیاہ میں، شادی میں تعاون کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھلانے کے لیے انفرادی سے زیادہ اجتماعی طور پہ کوشش کرتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک پہلو ہے، جب ہم کوئی نیکی انفرادی کرتے تو وہ ایک، لیکن جب ہم اجتماعی کرتے تو نیکی زنجیری عمل بن جاتی ہے. انفرادی نیکی کا اگر ایک اجر ہے تو اجتماعی طور پہ جب لوگ مل کر نیکی کرتے ہیں تو ہر ایک کو سب کے مجموعی نتیجے جتنا ثواب ملتا ہے. اس لیے قرآن حکیم ذکر کے تمام اقسام کو شامل کرتے ہیں. ہم ذکر کے جتنے طریقے ہیں وہ سب، چاہے قتال فی سبیل اللہ ہو، چاہے اسلامی نظام کے قائم کرنے کی جدوجہد کا کوئی بھی طریقہ ہو، یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہے. اور یہ سب کے ذریعے ہی انسان کو وہ اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کبھی ڈپریشن کا بھی شکار نہیں ہوتا، کبھی خودکشی کی طرف بھی نہیں جاتا. اس لیے وہ لوگ جو ایمان اور ایمان میں بھی راسخ ہوتے ہیں، ان میں خودکشی کی شرح کسی حادثے کے طور پہ تو ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اشتعال آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن اس طرح کے ایک رویے کے طور پر اب تک نہیں بن سکا. اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ ذکر الہی جو اطمینان کی جس کیفیت کی طرف لاتا ہے کہ انسان ڈپریشن سے، انسان خودکشیوں کی طرف جانے سے بچ جائے. اس کے ساتھ سورہ رات پورا ہوا، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. سورہ ابراہیم بھی توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کے اظہار، اس کے لیے دلائل، اور جیسے کہ قرآن حکیم کا طریقہ ہے کہ کبھی نقلی دلائل ذکر ہوتے ہیں، کبھی عقلی دلائل ذکر ہوتا ہے. اور عقلی دلائل میں کبھی کائنات کے اندر کا ذکر ہوتا ہے، کبھی انسان کے اپنے بدن کے اندر کے دلائل کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے واقعات کو ذکر فرماتا ہے دلائل کے طور پر، ان کے قوموں کے سوالات کو ذکر کرتا ہے، اور انبیاء نے ان کے جو جوابات دیے ان کو ذکر کرتا ہے. یہ سب دراصل سمجھانے کا، تعلیم و تعلم کا طریقہ ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ کتاب نازل کی الیکا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی ذمہ داری ذکر کی کہ انزلناہ الیکا، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی۔ سوال اٹھے گا کہ کیوں نازل کی؟ کیا اس لیے کہ یہ میری انفرادی خوبی بن جائے کہ یہ میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے؟ کیا کتاب جو ہے وہ کوئی بہت بڑا ادبی پینٹنگ کا کوئی شہپارہ ہے کہ ہم اسے مہنگا خریدے کہ ہمارے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ تو قرآن حکیم وجہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو یہ کتاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ انسانیت کو، یہاں علمگیریت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ اور وضاحت ہے کہ لتخرج الناس، کہ آپ انسانیت کو نکالیں، انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کو ہر طرح کی تمام تاریکیوں سے نکال کر ایک نور کی طرف لائے گی۔ لیکن اس میں فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اذن سے۔ اس کا مطلب ہے دائی کا تعلق دعوت اور دین کا کام کرنے، اقامت دین کی جدوجہد بھی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ تو اقامت دین کی جدوجہد کرنے والے بھی اپنا تعلق باللہ مضبوط بنائیں گے، اور جتنا یہ تعلق باللہ مضبوط ہوگا تو اقامت دین کی کاوشوں میں رنگ اور وزن پیدا ہوگا۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا ذکر فرماتا ہے کہ جب ہم نے یہ سب کچھ تمہارے لیے اس نوعیت کا کیا ہے تو تم دین کا کام کیسے کرو گے، لوگوں کو تاریکیوں سے نیکیوں کی طرف کیسے لاؤ گے؟ وہی وہ اللہ ہے جس کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے یہ اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ فرق بتاتے ہوئے کہ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، وہ لوگ جو زیادہ پسند کرتے ہیں، جن کے دلوں میں رچ بس گئی ہے دنیا کی زندگی، اور یہی وہ عنوان ہے دنیا کی ترجیح اور آخرت کا دوسرے نمبر کا ہونا، یا ہوگی تو ہوگی، یا سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق کہ ما بعد الطبیعت کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لہذا اس دنیا میں جو کچھ ہے اسی میں ترقی۔ یستحبون الحیات الدنیا کا مطلب ہے کیپٹلزم کے عقیدے کا تیسرا حصہ یعنی ترقی، بمقابلہ اسلام کے عقیدے کا تیسرا لازمی حصہ یعنی آخرت، آخرت کی کامیابی یا اس دنیا میں ترقی۔ یہ دو تصورات کا ٹکراؤ ہے جس کو قرآن حکیم یہاں واضح کرتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم ہر رسول کو جس قوم کے درمیان بھیجتے ہیں انہی کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ سمجھا سکے، لیبین لہم، تاکہ رسول واضح کرے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس کو قرآن حکیم مسلسل دہراتا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داری صرف کتاب اللہ پہنچانے کی نہیں ہے، یعنی پیغمبر صرف پوسٹ مین کا کردار نہیں ادا کرتا، بلکہ پیغمبر اس کتاب کو سمجھاتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمائے لیبین لہم، دوسری کو فرمائے لتبین للناس ما نزل، کہ تاکہ آپ انسانیت کو سمجھا دے، واضح کر کے بیان کرے ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کہ ان کے رب نے ان سے کیا ارشاد فرمایا۔ تو پیغمبر پوسٹ مین نہیں بلکہ معلم کے طور پر آتا ہے جو گائیڈ بک کو سمجھاتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں ایک اور انسانی رویے کی اصلاح قرآن حکیم فرماتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اگر رب کا شکر ادا کرو گے تو رب بڑھوتی عطا کرے گا، اضافہ عطا کرے گا، فراوانی عطا کرے گا ان سب چیزوں میں جو اس نے پہلے سے دے رکھی ہے۔
کم دے رکھی ہے تو بڑھا دے گا، عددن بھی بڑھائے گا اور وزنن بھی بڑھائے گا، معیار بھی بڑھے گا، کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو پہلے تو یہ بات متعین ہو کہ شکر کس بنیاد پر ہوتا ہے اور کس بنیاد پر شکر نہیں ہوتا۔ ہم اصطلاح میں کہتے ہیں شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ کہیں بھی بستا ہو، جس بھی کیفیت میں ہو، جتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے کہ اس کے شکر اس کے مقابلے میں کم ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کے وقت دو لوگوں کے دو سوالات پیش کیے۔ ایک اس شخص کا سوال تھا جس کے پاس دنیا کی چیزیں بہت تھی، فراوانی تھی، وہ سنبھال نہیں پا رہا تھا، تو اس نے کہا موسیٰ رب سے میرے لیے دعا کیجئے گا، پوچھئے گا کہ میں یہ کم ہو جائے میری دنیا کی چیزیں۔ اور دوسرا وہ شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں گزر رہے تھے، تو اس کے پاس تن ڈانپنے کو بھی کچھ نہیں تھا، ایک ریت کے ڈھیر میں بیٹھا ہوا تھا اور ریت اس نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے بھی کہا اے موسیٰ اپنے رب سے کچھ میرے لیے بھی مانگ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سوالات اللہ کے حضور پیش کیے تو جواب ایک ہی ملا کہ موسیٰ جس کے پاس زیادہ ہے اس سے کہو شکر کرنا چھوڑ دے، چیزیں گھٹنا، اجناس ختم ہونا، جانور بڑھنا کم ہو جائیں گے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے کہو شکر کرنا شروع کرے تو چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں سے کہا تو دونوں کا رویہ قابل غور ہے۔ جس کے پاس زیادہ تھا اس نے کہا موسیٰ میں اللہ کا شکر نہیں چھوڑ سکتا چاہے چیزیں کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا طریقہ کار بدلتا نہیں ہے، جو فیصلہ طے ہے کہ شکر کے نتیجے میں اضافہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ریت اوپر ڈالی ہوئی تھی، اسے کہا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں عطا کرنا شروع کرے۔ تو اس نے اپنے ریت جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھائی اور وہ ریت ہوا میں اچھالتے ہوئے کہنے لگا کہ موسیٰ تیرے رب نے مجھے دیا ہی کیا ہے، یہ ریت جس پر میں شکر ادا کروں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب اس کی اچالی ہوئی ریت ابھی نیچے زمین تک نہیں پہنچی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے اس ریت کو بھی اڑا کر لے گیا جس پر وہ بیچارہ بیٹھا تھا، اور نتیجتاً وہ ننگا رہ گیا۔ جس ریت سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا تھا وہ بھی اسے کے پاس رہا نہیں۔ یہ واقعہ ہے عملی تفسیر اس بات کی کہ شکر کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے اور ناشکری کے نتیجے میں نقصانات ہوتے ہیں۔ حدود یا عدد یا وزن کی بات نہیں ہے، دلی کیفیت کا نام ہے شکر گزاری، لیکن شکر گزاری ظاہر ہوتی ہے اطاعت اور فرمانبرداری سے۔ اگر ہم عملاً اطاعت نہیں کر رہے ہو اور صرف زبان پر شکر کہتے رہتے، جیسے کہ کوئی شخص ہم سے پانی مانگے، ہم پانی تو نہیں دے لیکن جی جناب جی جناب جی حاضر ہوں کہتے رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شکر گزاری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرما برداری نہیں۔ تو شکر گزاری کا طریقہ ہے فرما برداری۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک مثال ذکر فرماتا ہے آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں سورہ ابراہیم میں، کہ مثال اچھی بات کی، مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، اچھی بات کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور جس کی شاخیں آسمانوں تک گئی ہو، اور وہ ہر موسم میں اچھا پھل دینے والا ہے۔ اللہ نے یہ مثال بیان کی ایک درخت کی، یعنی اچھی بات کی مثال اچھے درخت کی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات کی مثال اس خراب اور برے درخت، انہیں جس سے استفادہ نہیں ہوتا، برائی اس معنوں میں کہ اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہوتی ہے، جلدی سے سوکھ جاتا ہے اور
وہ کوئی پل بھی ایسا نہیں دیتا جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ اچھی بات اور بری بات کی اس مثال سے مراد اچھا عمل، برا عمل۔ اچھی بات، اچھا کلمہ، کلمہ خیر، نیکی کی بات، اس کی کم از کم شکل بھی ہو تو وہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے فوائد اس انتہا کے لاتے ہیں۔ اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اس شخص کی جس کے نیکیوں کا پلڑا بالکل ہلکا اور برائیوں کا بھاری، اور اتنے میں ایک کلمہ طیبہ کا پرزہ، ایک سطر لا کر وہاں رکھ دیا جاتا ہے جو اس نے اخلاص سے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اخلاص سے پڑھنے کا مطلب کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کیا اور کلمہ طیبہ کے نظام کو اس معاشرے پر قائم کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اس کا اخلاص سے کیا، وزن اتنا بڑا کہ تمام برائیوں کے پلڑے ہلکے پڑ گئے اور اس کی نیکی کا پلڑا بھاری پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے باوزن کرنے اور کلمہ طیبہ کے مستحکم اور بلند کرنے کا جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دین کا کام کس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں، کتنے اخلاص سے سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم اس جدوجہد میں اپنا حصہ کتنا دے رہے ہیں۔ اس پارے کا آغاز بھی اختتام ہم ابراہیم علیہ السلام کے ان دعاؤں پہ کریں گے جو قرآن حکیم نے ذکر کی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 13 میں فرمایا اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا واجنبنی، اے اللہ اس شہر کو امن سکون کا گہوارہ بنا اور مجھے وبنی نعبد الاصنام، اور مجھے محفوظ فرما، مجھے اور میرے خاندان کو کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، یعنی غیر اللہ کے ساتھ تعلق اور غیر اللہ کی اطاعت سے محفوظ فرما، اس لیے کہ ان لوگوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا بھی ہے، لیکن اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ پھر فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے خاندان کو، اپنے اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، ایک ایسے علاقے میں، ایک ایسی زمین میں جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ربنا، اور اب وہاں چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ ربنا لی قیم الصلاۃ، اے اللہ یہ نظام صلاۃ کو یہاں قائم کریں گے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کا رخ ان کی طرف موڑ دے کہ یہاں آئیں، وارزق من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرما کہ یہ شکر گزار کریں۔ اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اولاد پہ ذکر، اور آخری دو دعائیں بڑی اہم ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مجھے نمازوں کو قائم کرنے والا، میرے خاندان کو بھی ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے بار الہ مغفرت فرما میری، میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی قیامت کے دن جب حساب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔